ہمارے مسجد، تو اس میں عصر کا ٹائم جلدی کا بھی لکھا جی ہاں جی ہاں ہے نا، بالکل بالکل، 10-15 سال 4-5 سال یا یہ بات صحیح، یہ بالکل صحیح ہے، شباب صاحب کے جانے تک اور اس کے بعض صاحب کے حساب سے تھا. ہاں نہیں، شباب صاحب نے مشورہ لیا تھا اس پہ، ہم نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. شہباز صاحب جو ہیں وہ ایک مثل کو ہی مانتے، وہ صرف ایک مثل پر ہی چلتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا. اچھا ہاں وہ ایک مثل پر ہی اثر پڑھ لیتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا. اچھا 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 دوسری یہ اچھا جی جی جلدی جلدی. ایک چیز اور تھی، وہ یہ کہ خان صاحب مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، پہلے یہ بتائیے. یہ تو نئی علم حاصل کرنے بس وہی علم میں ہی تو مزہ ہے جناب، میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ حلوے میں مزہ ہے. علم کے ساتھ اگر مزہ بھی ملتا رہے تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے. ہاں کہ بعض ایسے اب ٹائم ٹیبل آ رہے ہیں، بعض جگہوں سے نکلتے جہاں پر کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے یہاں آنے والے نمازی حنفی عقیدہ کو بھی فالو کرے، وہ لکھ دیتے ہیں. لیکن وہ ایک بڑی عجیب چیز لکھتے ہیں، ایک ٹائم لکھیں گے جو ایک مثل والا ہے اسٹینڈرڈ، یعنی باقیہ تین امام کا، اور لکھیں گے حنفی، یعنی اس کو اسٹینڈرڈ قرار دیں گے. انہوں نے جو بات کی نا، اظہر صدیقی صاحب کا نام ہے، اظہر صدیقی صاحب کو اس پر بڑا اعتراض تھا کہ یہ اسٹینڈرڈ وہ کیوں ہو گیا، حنفی کیوں نہیں اسٹینڈرڈ کہہ دیتے. وہ پڑھتا پڑھاتا ہے نہیں اور اعتراض مارتا رہتا ہے. نہیں میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ یہ کیا بات ہے کہ وہ ایک اس کو تین کو تو کہہ رہے ہیں اسٹینڈرڈ، ایسے ٹائم ٹیبل نکل رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایسا کوئی ٹائم ٹیبل؟ مجھے یاد پڑتا ہے شاید ایک دفعہ. ہاں تو اور تیسرے دوسرے کو لکھ دیں گے حنفی ٹائم، یہ تو اس کا بھی اس کو دو مثل کا. چونکہ اصل میں یہ تو لوگوں کو پتا ہے کہ حنفی مثلین مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ حنفی میں بھی مثل کے ماننے والے موجود ہیں. خود فقہ حنفیہ کے اندر یہ بات موجود ہے. یہ وہ مثلین کو جو یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے، تو لہذا آج یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا. آپ ذہن میں رکھیں کہ اب مثل اور مثلین دونوں حنفی ٹائم ہیں. ہمیں نہیں پتا، ہم اس سے بحث ہی نہیں کرتے کہ بھئی مالکی کیا کہتے ہیں، شافعی کیا کہتے ہیں، حنبلی کیا کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ابھی اس وقت بحث کرنا، وہ یہ جو مسئلہ کلیئر ہو رہا ہے نا، وہ کنفیوژن ہو جائے گا. تو لہذا ہم اپنے اس کے اوپر رہتے ہوئے اس بات کو، اور یہ بھی ذہن میں نے آپ کو بتا دیا کہ امام اعظم سے یہ بات منسوب ہے کہ انہوں نے اپنے اس موقف سے، مثلین کے موقف سے رجوع کیا تھا. بعض حنفی شدوں، وہ اصل میں ہر بات غیرت والی بات نہیں ہوتی. اگر امام ابو حنیفہ نے لے بھی لیا مثال کے طور پہ، تو امام ابو حنیفہ کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ 100 دفعہ پیدا ہو کے بھی نہیں پہنچ سکتا قیامت تک کوئی. اگر ان کا جو تابعی ہونے کا مقام ہے کہ انہوں نے براہ راست صحابہ سے، امام ابو حنیفہ اگر امام اعظم تو چھوڑیں، اگر امام نہ بھی ہوتے تب بھی ان کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا. دوسرے سارے ائمہ ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. بخاری شریف والے، امام بخاری امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، براہ راست امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد. امام ابو حنیفہ پہ جو تھوکے گا غیر مقلد سلفی، اس کا تھوک اس کے اپنے منہ میں اور اس کے آنکھ میں آئے گا، وہ اندھا ہوگا. یہ بات یاد رکھنا چاہیے، کلیئر ہو جانا چاہیے یہ بات بالکل. اچھا جی، مغرب کے بعد غروب آفتاب کے ساتھ شروع ہوتا ہے. ایک سوال آ گیا، آپ نے اصل کا ٹائم یہاں لکھا 3:15، تو ظہر کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ جماعت کا ٹائم یہ ہے جماعت کا ٹائم. تو ہمیں تو وہ ایک اور دو پتہ نہیں ہے، ٹائم کے لحاظ سے ہم لوگ پڑھتے ہیں. نہیں وہ تو کیلنڈر پہ لکھا ہوا ہے نا. کیلنڈر میں لکھا ہوا ہے، کیلنڈر میں شروع ہونے کا ٹائم لکھا ہوا اور مغرب پہ ختم ہو جاتا ہے، تو مغرب سے پہلے پڑھنا چاہیے. ظہر جوہر کا ٹائم کب ختم؟ جب عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو مغرب ظہر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. عصر کا ٹائم یہاں پہ شروع ہو جاتا ہے 2:58 پہ. بس تو مغرب ختم ہوگا، ظہر ختم ہو گئی. بالکل. اس میں 2 اگر کیونکہ ہم تو عصر کے ٹائم پہ اس لیے اب وہ نہیں کرتے ڈیبیٹ، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اول وقت بھی ہمارا ہے. اور اب یہ دیکھیں، ہم نے عصر پچھلے دنوں جو اس میں بالکل انتہائی آخری ٹائم تھا، یہ 1 گھنٹے کے جو ڈفرینس ہے پہلے.
مغرب آپ بتا مغرب امام شافعی کے نزدیک مغرب کے بعد، یہ تو سب کو پتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے غروب کے ساتھ ہی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کب تک رہتا، کب تک مغرب کا وقت تو سب کو پتا ہے، لیکن اختلاف ہے کہ مغرب کا وقت ختم کب ہوتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک مغرب کی نماز کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب مغرب کے بعد شفق لالی جتنی دیر رہتی ہے بس اتنی دیر مغرب کا ٹائم ان کے نزدیک رہتا ہے، یعنی وہ شفق ختم ہوئی، سرخی اور سفیدی ظاہر ہوئی، مغرب کا وقت ختم ہو گیا۔ سمجھ میں بات نہیں ہوگی، ہے؟ ڈارک ہو گیا، سفیدی نہیں، سفید شفق غائب ہوئی، سفیدی ظاہر بھی، مطلب وہ ہوتے ہی جب وہ شفق ختم ہوتی ہے اور سفیدی ابیض سفید حصہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، تو اس سے وہ شفق کے ختم ہوتے ہی امام شافعی کے نزدیک مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ، تقریباً آدھا گھنٹہ، بالکل بالکل بھی کم ہے شاید۔ اس سے بھی کم۔ بعض نے تو یہ بتایا 20 منٹ تک ہے، حالانکہ بہت ٹائٹ وقت رکھتے ہیں، آدھا گھنٹہ آپ سمجھ لیں، 25 منٹ سے آدھا گھنٹہ۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ شفق ختم ہو، لالی ختم ہو، اس کے بعد سفید آثار جو آسمان کے اوپر ہوتے ہیں سفیدی، وہ ختم ہو، اس کے بعد یعنی وقت ختم ہوتا ہے، اور وہ تقریباً 1.25 گھنٹہ بنتا ہے، یعنی ہر مغرب کی مغرب کے بعد 1.25 گھنٹہ۔ دو فرق ہو گئے، دیگر ائمہ کے نزدیک شفق کے فوراً بعد، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک شفق کے بعد اور سفیدی جو ہے ان دونوں اس کے بھی ختم ہونے کے بعد۔ یہ ہے مغرب کی ٹائم، مغرب کا ٹائم۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہرحال امام شافعی کا موقف جو ہے وہ میری سمجھ میں آیا نہیں، امام ابو حنیفہ کا اس کے اندر خوب موقف جو ہے اور سمجھ میں آتا ہے، اور اس سے جو حنفیہ پہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ اس وقت پہ نہیں کرتے، عموماً وہ ظہر کے بعد عصر کے وقت کے شروع ہونے میں اور ظہر کے ختم ہونے میں کرتے ہیں۔ تو یہ تو 1.25 گھنٹہ ہے تقریباً۔ اب آیا عشاء کا وقت۔ عشاء کے وقت کی حیثیتیں ہیں 3۔ عشاء کے وقت کی حیثیتیں ہیں 3۔ ایک اس کا اول وقت ہے یہ جب شفق گئی اور سفیدی گئی، اس کے بعد سے لے کے رات کا 1/3 پہلا تہائی حصہ 1/3 ختم ہو جائے تو 1/3 حصے تک، یعنی ختم تک، یا 1/3 حصے تک اس کو وہ حصہ شامل ہے۔ اس حصے کے اندر نماز عشاء، لفظ یاد رکھے میں کہہ رہا ہوں کہ اس حصے کے اندر نماز عشاء ادا کی جا سکتی ہے، جو کہ ہم کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا عشاء کی نماز کا عشاء کی نماز کے وقت کا ایک حصہ، اور دوسرا حصہ ہے اس تہائی سے لے کے نصف تک، آدھی رات تک، 12 بجے تک، 12 بجے تک۔ 12 بجے جب بھی آدھی رات ہو، 1 بجے، 12:30 بجے، 12 بجے، جب آدھی رات کا تعین کرنے وقت کے حساب سے نماز عشاء اس وقت کے اندر ادا کرنا افضل ترین ہے اس دوسرے حصے میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ نے خود فرمایا کہ اگر تکلیف نہ ہو، مشقت نہ ہو، تو اس حصے کے اندر صلاۃ العشاء ادا کی جائے۔ اگر مشقت اور تکلیف ہے، ظاہر تکلیف آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو زیادہ تکلیف ہے، تو پہلے حصے میں ادا کرتے ہیں۔ بھائی جان چھڑانی ہے
नहीं तकलीफ का ये है कि फिर सुबह उठना है। जी वो वही मशक्कत होगी ना। मशक्कत का लफ्ज जरा आसान है, तकलीफ का लफ्ज जरा तकलीफ दे है। हालांकि तकलीफ का लफ्ज उन मानों में नहीं कि जिन मानों में हम इस्तेमाल करते हैं, तो समझ में। अच्छा, तीसरा इशा का वक्त है उस आधी रात से लेके और तुलुए फजर तक। इस हिस्से में नमाज इशा अदा करना मकरूह है। इस हिस्से में कोशिश ये की जाए कि नमाज इशा अदा न की जाए। अगर किसी मजबूरी की वजह से रात के पहले हिस्से में भी और दूसरे हिस्से में भी अगर नमाज रह गई, एक तो ये कि इतनी ताखीर मकरूह का बायस है, और दूसरे कि इस हिस्से के अंदर क्योंकि दीगर बाज नमाजें आ जाती हैं कि अगर एक शख्स ने अपनी वितर नहीं पढ़े और तहज्जुद के साथ वितर पढ़ना चाहता था, वितर के साथ तहज्जुद पढ़ना चाहता है, तो वो अपने आखिरी इस हिस्से के अंदर अदा कर सकता है। सलातुल इशा इस हिस्से में अदा करने को अफजल नहीं समझा गया, मकरूह समझा गया। किसी परेशानी की बाइस सफर में है या सो गया और आधी रात के बाद आंख खुली तो उस वक्त अदा कर सकता है। बाकी आम हालात के अंदर इसकी इजाजत नहीं। ज्यादा पार्टियों के बाद जब पार्टी से 2 बजे आए दूसरे घर से, कोई बात नहीं, 3 बजे तक नमाज पढ़ लेंगे। हाँ, अब ये है कि पार्टी से आए तो ये तो कौन सी पार्टी है? पार्टी का भी तो पूछना कब है तो चलें। डांस पार्टी आधी रात तो वही चलती। तो अब ये चूंकि ये मौका ऐसा था, इन्न सलात कानत अलल मोमिनीन किताब मौकूता, कि थोड़ा बहुत इस हिस्से में इस मकाम के ऊपर तफसील अगरचे कुछ जरूरत से ज्यादा हो गई, और सवाल जवाब करने वाले हजरात ने भी सवाब दारैन जो है वो पूरा हासिल किया, अपना हिस्सा डाला। बहरहाल ये जरूरी था। कभी कभी ऐसे मकामात आ जाते हैं खवातीन को खास तौर पे ऐसे मौके के ऊपर, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा ना कि सवाल क्या कर रहे हैं, लेकिन जवाब से अंदाजा हो जाता होगा, तो थोड़ा सा यानी तहम्मुल से ही काम लेने में अजर सवाब की जाती है। खाली साहब जब अब इतना कुछ बता दिया है, बस अब नहीं जब इतना कुछ, तो नमाजों को जो लोग मिला रहे हैं उनके बारे में भी बता दीजिए ना। देखिए, नमाजों को मिलाने का जहां तक ताल्लुक है, मुझे ये बात बयान करने में यानी अकॉर्डिंग टू द रूलिंग ऑफ द जुरिस्प्रूडेंस कोई बाक नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर अल्फाज में ये बात करता हूँ कि इज़्तिरारी हालत के अलावा नमाजों को मिलाना, कब्ल अज़ वक्त पढ़ना, ये बिल्कुल हराम है। क्योंकि वक्त नमाज शराइत नमाज के अंदर है और उसकी उसी सूरत में इजाजत हो सकती है, इजाजत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साबित ये है कि यानी किसी इज़्तिरारी सूरत में, जैसे मशहूर मकाम वही है कि बारिश शदीद हुई, मस्जिद नबवी भी टपकी और अंदर कीचड़ हो गई, और वो खजूर के वो जो पत्ते थे वो भी, उसकी शाखें भी गिरी जो लगाई हुई थी छत के तौर पे। तो सहाबा को हुजूर ने फरमाया कि ईशा की नमाज पढ़ के जाना तुम्हें मशक्कत और तक। एक इज़्तिरारी कैफियत थी ना कि बारिश हो रही है और होगी, और उन्होंने सजदा किया। ये अल्फाज हैं कि कीचड़ जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी चेहरे मुबारक पे लग गई, सहाबा के भी लगी। तो और यानी तकलीफ उठाना ये दीन का कोई हिस्सा नहीं है। तो आपने फरमाया कि भाई नमाज ईशा पढ़ो और कोई नमाज ईशा के लिए ना है। अब ये अगर मगरिब की नमाज से पहले, मगरिब की नमाज के वक्त शदीद बारिश होती या शदीद बर्फबारी होती और हम यहाँ मौजूद होते और फिर वार्निंग भी आ रही होती, तो उस वक्त क्या सही था? उस वक्त सही ये था कि जमा बैन सलातैन, कि दोनों नमाजें जो हैं वो पढ़ लें किसी वजह। और तीसरा सफर का, उसमें मिला सकते हैं। सफर के अंदर मैंने उस दिन तफसील के साथ जिक्र किया था कि सफर में एक सूरत में सिर्फ मिला सकते हैं कि जब आपको ये पता है कि मैं सफर में ही हूं लेकिन किसी आरामदेह मकाम पे पहुंच जाऊंगा। अगर होटल भी ढूंढना है और ये भी पता नहीं है कि मैं कब पहुंचूंगा, किस जगह पहुंचूंगा, आया वहां कोई मुझे
رات اپنی گاڑی میں ہی کسی ریسٹ ایریا کے اندر گزارنی پڑے گی، ایسی صورتحال ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں وہ بھی اضطراری صورت ہے۔ صرف یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فقہ کا اصول ہے کہ انسانی جان بچانے کے لیے پانی اگر نہ ہو تو انسان اپنی جان بچانے کے لیے چند قطرے یا جتنی اس کی ضرورت جان بچانے کی ہو پیشاب اپنا پی سکتا ہے جان بچانے کے لیے، لیکن عام حالات میں اس کو بطور مشروب استعمال نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ بالکل اسی طرح کسی بھی نارمل سے بھئی کیا ہو سکتی ہے وجہ، مثال کے طور پر کہیں پارٹی میں جانا ہے تو لہذا یعنی میں نماز پہلے پڑھ لوں، یہ کوئی ویلڈ ریزن نہیں، یا فلم دیکھنے جا رہا ہوں، یہ تو بڑی غلط بات ہو جائے گی کہ بھئی میں وہاں سے نکلوں گا۔ لیکن شادیوں میں ایسا ہوا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھی ہے، انہوں نے ہال میں کہا کہ بھئی جو لوگ عشاء کے بھی پڑھ لیں، عشاء کا بھی پڑھ لیں۔ اکنا والے پڑھاتے ہیں، جب اکنا کے اس پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہوتا وہ ہے اکنا والے فقہ کو فالو نہیں کرتے نا، اکنا کسی فقہ کو فالو نہیں کرتا۔ حنفی نہیں بات یہ تو نہ بولیں کسی کو نہیں کرتا۔ نہیں، اکنا کے جو ہے اسنا کی بات نہیں کر رہا، اکنا کی میں بات اکنا کے تو عرض کر رہا ہوں نا کہ اکنا والے مکمل طور سے غیر مقلد ہیں، یعنی ان کی جو ڈامینیشن ہے، جو ڈامینیٹنگ فیکٹر ہے ان کا، جو ان پر ان کے آپریشن میں کام کرتا ہے، وہ سب پاکستان اور انڈیا سے نکلے ہوئے جماعت اسلامی کے ایکس لوگ ہیں، اور جماعت اسلامی پاکستان میں اور انڈیا میں ایک غیر مقلد جماعت ہے۔ نہیں، جماعت اسلامی تو فقہ حنفیہ کی پابند ہے، اگرچہ وہ تھوڑا اپنا آزادانہ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جماعت اسلامی میں غیر مقلدین شامل ہیں، لیکن جماعت اسلامی زیادہ تر حنفی وہ جی۔ اس لیے کہ ایز اے قانون جیسے اسلام پاکستان، نہیں، سوال کیا تھا؟ کہ جیسے اکنا والے ہارٹ فورڈ جب یہ کنونشن ہوتا ہے تو اس میں وہ مغرب اور عشاء کی نماز کٹھی سفر کے ٹائم پہ وہ ملا کے آج کیوں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹریول میں سفر میں ہیں واپسی اور جانے میں دیر یہاں ہو جائے پہ گی۔ مغرب پڑھی اور فوراً ہی اس کے بعد عشاء میں بڑی- بولتے ہیں کہ جانے میں لیٹ ہو جائے گا۔ دیکھیے بالکل غلط طریقہ کار ہے، اس کی وجہ یہ ہے، میں نے اسی لیے درس کیا نمبر کہ ایک، وہ فقہ کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ نمبر ایک، اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک لوگ دور دور سے آئے ہوں، وہ سفر میں ہوں، سفر میں ہیں، سفر میں ہوں گے، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ جن کی ہوٹلز میں بکنگ ہوتی ہے، سارے اطراف میں بہترین 5 اسٹار ہوٹل ہیں جو سب وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، یا بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو واپس دوپہر کو یا شام کو اپنے اپنے جو قریب رہنے والے ہیں وہ اپنے اپنے گھر آنے کی صورت میں، چونکہ اکنا کے زیر اہتمام ایک دوسرا سیشن شروع ہونے والا ہے، اس وقت میں وہ نماز کے وقت میں یہ اضطراری صورتحال نہیں بن سکتی۔ اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ وہاں پر ہیں اور بیچ میں پھنسے ہوئے تو اجتماعی طور پہ اگر وہ آپ نے ایک نماز پڑھی مثال کے طور پہ مغرب کی، اب وہ پڑھا رہے ہیں تو آپ بیچ میں پھنس گئے، نکلنے میں دشواری ہے تو آپ نماز وہاں پڑھ لیں، لیکن اپنی نماز پھر بعد میں اس کو دوہرا لیں، لوٹا لیں اپنی نماز کو۔ تو اس قسم کی جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ مختلف سیمینارز میں اور کانفرنسز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک نماز کے ساتھ دوسری کہ جی وہ سیشن شروع ہو رہا ہے، فلاں صاحب تقریر یا فلاں صاحب کا لیکچر ہونے والا ہے، یا اس کے اوپر یہ، یا بھائی کھانے کا وقفہ بعد میں کر دو، اس کے بعد اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ بے شمار باتیں اور بے شمار گپیں شپیں لگتی رہتی ہیں، لیکن نماز سے وہ جان چھڑانے والی بات ہے۔ آپ ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ کہ دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں ہم، تو کیا دونوں نمازیں اگر اضطراری کیفیت بھی ہو تو ایک ہی وقت میں ادا کی جا سکتی ہیں، یا ایک نماز کے آخری وقت کا انتظار کیا جائے؟ نہیں، بالکل ایسا کوئی، ہاں اگر اپنے طور پہ کوئی ایسا صورتحال پیدا ہو جائے کہ کسی اضطرار کی وجہ سے یا مصروفیت کی بنیاد پہ یا ٹریول کی بنیاد پہ کہ وہ وقت ہی ایسا آیا کہ بھئی ایک نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے اور دوسری نماز کا 5 منٹ 10 منٹ کے بعد وقت شروع ہو رہا ہے، تو اگر وہ ایسی صورتحال ہے تو توقف کیا جائے، کیونکہ دوسری نماز کے لیے بھی چند منٹ کا توقف ہوتا ہے کہ جب آپ اگر مغرب کے بعد، یہ نہیں کہ فوراً ہی کھڑی کر دیں، چند منٹ کا اس میں وقفے جو ہے، اس کے بعد پھر دوسری نماز پڑھی ہے۔
اگر حادثاتی طور پہ ایسا ہو جائے تو صحیح ہے، ادروائز جتنا بھی دور ہو فاصلہ وقت کا، لیکن آپ اسی نماز کے ساتھ چند منٹ کے توقف کے بعد پڑھ سکتے ہیں. اور اس کو عادت بھی نہ بنائیں. ہاں اور اس کو عادت بھی نہ بنائیں. کس کو؟ مطلب اس طرح کرنے کو. ہاں نہیں، یہ اور بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے کہ میں نے یہ دیکھا، یہیں پر مجھے لوگوں نے بتایا کہ بعض حضرات کو میں 8 یہیں پر سال ہا سال دیکھا، یعنی جب سے وہ یہاں آئے اور 1-2 سال پہلے یہاں سے موو ہوئے، ان کی مسلسل یہی کیفیت تھی کہ وہ مسجد میں اگر جلدی آ جاتے تھے، یعنی نماز تو نکل گئی جماعت کے ساتھ، تو وہ باہر ٹہلتے رہتے ہیں، ایک کے بعد دوسری 10-20 سگریٹیں پھونکنے کے بعد، موبائل پہ بات چیت کرنے کے بعد، جو بھی اپنے کاروبار کی کام کی سب جانتے ہیں، انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے 5 منٹ کے بعد پھر عصر کی پڑھی. اور تو اس قسم کی پریکٹس کر لینا اور ایسا رویہ اور انداز اپنا لینا، یہ بھی بالکل میں یہ کہوں گا کہ نماز کے ساتھ یا دین کے ساتھ مذاق والی بات ہے. قانی صاحب ہمارے سامنے انتہائی مشہور امریکہ کے امام سراج وہاج خود آئے ہیں. میں نے مغرب کی نماز ان کے ساتھ پڑھی ہے، اس کے بعد ہمیں وہ جا رہے تھے نیو یارک، یہاں سے واپس یہاں تقریر کر کے انہوں نے ہم سے کہا آپ لوگ ہٹ جائیں، ہم عشاء پڑھ لیں. انہوں نے اسے نیو یارک جانے کے لیے انہوں نے عشاء پڑھی. حالانکہ نیو یارک تو ان کی ڈیسٹینیشن ہے، نیو یارک ان کا مقام ہے، ان کا گھر ہے. وہ نہ صرف یہ کہ وہاں جا سکتے ہیں، بلکہ اگر آپ نے جا کے پڑھا بھی سکتے ہیں. ان سے ایک مرتبہ فقہ کے موضوع بات چیت شروع، انہوں نے مجھ سے بات ہی نہ کر. میں کسی فقہ کسی امام کو نہیں مانتا. اچھا دیکھیے، ایک بات میں آپ سے یہ عرض کروں، بس ہم یہ 104 یہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا 103 یہیں پر ختم کرتے ہیں. میرے 115 یہ بھی تو پانچ دنیا کا ایک دفعہ یہ دیکھو نا کیا نام ادھر سے آیا عربی والا کیا نام بھول گیا. شبلی شبلی تو وہ ایسی ہے، وہ تو آپ تو کیا ہے ہم لوگ پڑھ لیا، ہم لوگ کھانا کھانے جانا تیار ہے. وہ بولتا ہم عشاء کا نماز، آپ اس کو یا جو نماز کا شجیدہ کا کپڑا بھی روال بھی آپ ڈال دیں. ہاں نہیں، وہ شبلی کا تو وہ تو معاملہ ہی خراب ہے. جہاں تک تعلق ہے نا سراج وہاج صاحب کا، ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ نو ڈاؤٹ، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اسلام کے لیے یا مسلمانوں کے لیے سراج وہاج کی کافی قربانیاں ہوں گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن میں آپ سے ایک بات اور یہ بتا رہا ہوں کہ سراج وہاج صاحب عالم ہونا تو دور کی بات، دین کا باقاعدہ باضابطہ علم انہوں نے حاصل کیا نہیں ہے، کسی باقاعدہ ادارے کے ساتھ، کسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ، کسی عالم کے ساتھ. ہاں نو ڈاؤٹ کہ انگریزی ان کی مادری زبان ہے تو، اور وہ ظاہر ہے آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ان کی تقریر جو ہے وہ دینی دائرے سے ہٹ کے زیادہ، ظاہر ہے وہ دین کو اپنے لے جا، سیاسی یا دوسرے مختلف معاملات کو گھیر کے پھر اس سے ایک مثال پیدا کر کے اس انداز سے وہ کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ مطلب یہ کہ ان سے بہت امپریس ہیں، ان کے کیسٹ بھی لوگ سنتے ہیں، تو نوجوانوں کے اندر خاص طور پر ابھی انہوں نے، اگر میں کسی نوجوان سے کہوں کہ نہیں تم ملا نہیں سکتے، انہوں نے وہ کہیں گے میرے سامنے امام سراج وہاج نے ملائی تھی. تو یہ ہمارے لیے ذرا مشکل ایک وہ معاملہ پیدا ہو جائے. اس لیے ایسی نشستوں کے اندر یہ بات اگر کلیئر ہو جائے نا، کیونکہ آپ تو اتھارٹی ہیں، سیدھی سی بات ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ اتھارٹی ہیں، اس لیے ہم آپ کو سننے آتے، تو آپ سے اگر یہ بات کلیئر ہو جائے تو یہ میسج ذرا بالکل صحیح ہے، بالکل یہ میسج آپ دے سکتے ہیں اور یہ بات زیادہ سے زیادہ بتانی چاہیے. کیونکہ ابھی ریسنٹلی یہ سوال اٹھا تھا ایک جگہ پر، اور اس وقت میں نے یہ کہا تھا ان سے کہ میں حقانی صاحب سے پوچھ کے پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گا. وہی آپ نے بالکل کلیئر کر دیا. وہ ٹائم کا جو تھا ہمارے اس مسجد کا اور اس مسجد کے جو ٹائم میں اثر کا فرق ہے، تو وہ لوگ مطلب اطمینان سے اپنا پڑھ سکتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. اور یہ وداؤٹ ریزن جمع کرنا، یہ اس کی کوئی، میں آپ کو بتاؤں کہ لا اصل لہو،
بھائی ہم قبرستان سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ عشاء کے ساتھ ملا لو مجھے اور سہیل قادری صاحب کو حضرت، وہ جو باقاعدہ طور سے ایک بہت مطلب ایک اہم شخصیت ہے وہاں مسجد کمیٹی کی، مسجد نور کی، اور ہم نے نہیں ان کے ساتھ پڑھی تو انہوں نے ہمارا مذاق اڑایا راستے میں. یعنی اس قسم کی صورتحال آج کل جو چل رہی ہے، کیونکہ وہ سہیل قادری بہت تیز گاڑی چلا رہے تھے کہ مجھے عشاء کی جماعت پکڑنی ہے مسجد نور سے. تو یہاں کیا ہے کہ نوجوانوں میں یہ چیز کو لانا ہے ہمیں سامنے کہ نہیں، یہ جو بات آپ نے یہ ذکر کی نا یہ بڑی اہم ہے، اور یعنی اس کے متعلق قطعی طور پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ دیکھیں دوسرے منسلک میں یہ الاؤ ہے نہیں جی، دوسرے منسلک میں یہ الاؤ ہے. دوسرے مسالک کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک، نہ امام شافعی کے نزدیک. دیکھیں غیر مخلد کا جہاں تک تعلق ہے اس کا تو نہ باپ ہے نہ اس کا کوئی دادا ہے، وہ تو ہے ہی بغیر باپ کا. دیکھ کر کے ہمارے نوجوان پڑھنے لگے، کیونکہ اگر کسی سے وہ متاثر ہوتے ہیں، کسی اچھے اسپیکر سے وہ متاثر ہوتے ہیں جو بچوں کو نہیں پتا، کیونکہ یہاں ابھی تو ہم لوگ، آپ نے کہا نا کہ ابھی تو ہم لوگ فقہ تک پہنچے بھی نہیں ہیں. ہماری جو ایجوکیشن ہو رہی ہے، ہمارے بچے جو یہاں بڑے ہو رہے ہیں، ان کو ہم نمازیں 5 وقت پڑھوائیں، ان کو رکھ سکیں اس کے اوپر، یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. تو اب وہ پھر اس کے بعد اگر ہم وہاں بات آتی ہے نا، پھر ہم اس مسئلے کو چھیڑتے نہیں بچوں کے سامنے زیادہ کہ بچے اور کنفیوز نہ ہو جائیں. اصل میں آپ کو بتاؤں، فقہ جو ہے نا یہ بنیادی طور پہ اس سے دوری جو ہے، یہ بھی ایک یہاں پر نوجوانوں میں یا عامت المسلمین کے اندر فقہ کیا ہے، تاریخ اسلام قرآن نہیں، تاریخ اسلام کہاں سے آئی؟ فقہ جو ہے بنیادی طور پہ قرآن اور حدیث. اگر آپ قرآن اور حدیث کو نچوڑیں تو اس سے فقہ نکلے گا. بھائی گنے میں سے جب آپ اس کو ڈالیں بیلنے کے اندر تو کیا نکلے گا؟ اس کا رس نکلے گا نا گنے کا. بالکل اسی طرح قرآن اور حدیث کو جب آپ نچوڑیں تو اس میں سے فقہ نکلے گی. بس یہ سمجھ لیں آسان الفاظ کے اندر. اور فقہ کے ذریعے قرآن اور حدیث اور دین اتنا سمجھ میں آیا. امام ابو حنیفہ جب 16 سال کی عمر میں حج کے لیے گئے تو صحابی رسول قرآن پاک کا جو درس دے رہے تھے وہ سورہ توبہ کی آخر رکوع سے پہلے وہ جو آیت ہے نا جس میں فقہ کا ذکر لیتفقہوا فی الدین، کیا ہے وہ پوری آیت، مجھے ابھی اس کی ابتدا نہیں آ رہی ہے. تو وہاں جب انہوں نے اس آیت کی تشریح اور تفسیر سنی تو امام ابو حنیفہ نے وہیں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اب فقیہ بننا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جو مشہور فقیہ مفسر اور صحابی ہیں، ان کو دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی کہ یا اللہ اس کو تو دین کا فقیہ بنانا. دین کے فقیہ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن اور حدیث کا مکمل علوم جو ہے اس کے سینے میں انڈیل دینا. جب وہ قرآن اور حدیث کا علم جب ایک جگہ جمع ہوگا تو ظاہر ہے اس میں سے کوئی آؤٹ کم تو نکلنا ہے نا، وہ آؤٹ کم فقہ ہے. تو بس یہ چیزیں جو ہے نا فقہ کی کلاسیں، اور یہ فقہ اب تنہم داغ داغ شد پمبا کجا نہ فارسی میں کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بیچارے حقانی صاحب اکیلے کیا کریں، اس کا یہ نہیں اس کا مطلب یہ کہ کہاں کون مطلب یہ کہ کس کس محاذ پہ لڑا جائے. لڑا جائے. جیسے قاضی صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ اس مسجد میں آپ پڑھتے ہیں عصر کی نماز اور ڈیفرنٹ وقت میں نہیں پڑھی، لیکن میں اور مجھے یہ پوچھنا تھا میری بات سننا، اور وہاں بھی پڑھتے ہیں اور یہاں بھی پڑھتے ہیں، تو کیا وہ غلط ہے یا نہیں؟ لیکن جب جس امام کے پیچھے آپ پڑھیں گے جو بھی ٹائم وہ میں پریکٹس اس کو بنا لوں گا نا، کیونکہ میرا گھر تو اس مسجد سے نہیں پریکٹس، تو میں ان سے یہی سوال کرتا کہ یہ پریکٹس میری صحیح ہوگی. لیکن کبھی کبھار جیسے میں گیا، جہاں تک عصر کی نماز کا تعلق ہے آپ مجھے یہ کہنے دیے پریکٹس تو آپ کی وہی کی ہے 100%، باقی مغرب اور
آپ جو ہے نا اثر کی نماز ہی کو کہاں گھر سے آ رہے ہیں جاب سے آ رہے ہیں ماشاء اللہ بہت ہیلتھی نہیں یہ آپ قرآن شریف یہ تو ادھر جوڑا ہوا کتنی ڈیٹیل سے ہر چیز دی ہے البتہ یہ کنڈیشن ہو تو یہ کریں یہ کنڈیشن ہو تو یہ کریں یہ کنڈیشن ہو تو یہ کریں اس سے زیادہ کیا ڈیٹیل آ سکتی ہے. اصل میں بات یہ ہے نا کہ قرآن کے ساتھ ہی ابھی تک لوگوں کا ایک نسبت اور تعلق جو ہے نا وہ پیدا ہو نہیں پایا نا. اچھا اللہ نے کوشچن کیا تھا جی وہ اسپیشلی عبداللہ جی کیونکہ وہ یہ کہتا ہے جو قبلے کی ڈائریکشن ہے وہ ساؤتھ ایسٹ ہونی چاہیے نہ کہ نارتھ ایسٹ جس طرح ہم فالو کرتے ہیں نارتھ ایسٹ. وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ساؤتھ ایسٹ. اچھا میں آپ سے عرض کروں یہ تو بہت دن سے چل رہی ہے میں آپ سے یہ میں